باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنازے کے حوالے سے سوالات ہیں۔ نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے والی شرطیں کتنی ہیں؟ یعنی نماز جنازہ میں جن شرائط کا تعلق میت کے ساتھ ہے وہ کون کون سی ہیں؟ یہ کل 7 شرطیں ہیں۔ کیونکہ یہ جنازہ مردوں نے پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے یہ جتنے بھی آگے مسائل ہیں یہ مردوں کو، اپنے بھائیوں کو جو ہے یا اپنے گھر میں جو بڑے ہیں ان کو یہ لازمی بتانے چاہیے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ یہ شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں اس لیے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو جنازہ ادا نہیں ہوتا، جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ 7 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ میت کا مسلمان ہونا۔ میت کا اگر میت مسلمان ہے تو پھر جو ہے نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، بظاہر وہ مسلمان ہے اور کہتا بھی ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، لیکن اب اس کے قول کے اندر کچھ ایسے یا اس کے جو ہے وہ اعمال کے اندر کچھ ایسے عقائد موجود ہیں جو عقائد جو ہے قطعاً اسلامی عقائد نہیں ہے۔ مثلا خلفائے راشدین پر تبرہ کرنا، حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنا، قرآن پاک کا انکار کرنا، ترتیب کا انکار کرنا، اس طرح کی جو چیزیں، اس طرح کے جو معاملات بنتے ہیں، مطلب بظاہر وہ ضرور کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے عقائد اس طرح کے ہیں کہ وہ بالکل قابل معافی نہیں ہے، تو پھر اس کے جنازے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم تو کوئی نہیں پڑھتے، بہرحال باقی اگر کوئی پڑھتا ہے اس کا دل مانتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن میت کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، میت کے بدن کے کفن کا پاک ہونا، یعنی میت کا جو کفن ہے اور اس کا بدن بھی پاک ہو، اس کا کفن بھی پاک ہونا چاہیے۔ یعنی اگر غسل دینے کے بعد کوئی ناپاکی لگ گئی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ کفن پہنا رہے ہو، کفن پہنانے سے پہلے کفن بھی پاک ہونا چاہیے، بدن بھی پاک ہونا چاہیے۔ تیسرا، جنازہ کا وہاں پر موجود ہونا، جنازہ سامنے ہوگا تو پھر جنازہ ادا ہوگا۔ غائبانہ نماز جنازہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب تک میت موجود نہ ہو غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور نہیں ہے، کسی فقہ میں تصور نہیں ہے، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل اور نہ امام مالک۔ ٹھیک ہے، یہ نہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ 4 جو فقہا ہیں ان کے نزدیک قطعاً جو ہے وہ کسی بھی صورت میں غائبانہ نماز جنازہ کا تصور نہیں ہے۔ جن لوگوں نے، جس طرح کی یہ اہل حدیث فرقہ ہے، انہوں نے اس طرح غائبانہ نماز جنازہ کو رواج دیا ہے، اور بالخصوص زیادہ تر یہ جماعت اسلامی والوں کو بھی بہت شوق ہے یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا، تو یہ غائبانہ نماز جنازہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ان کے سامنے جو ہے وہ حدیث ہے، وہ اس حدیث کے مطابق، حالانکہ یہ حدیث ان کے خلاف جاتی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ ٹھیک ہے، تو اب نماز جنازہ آپ نے کیسے پڑھایا؟ یہاں تک روایات اگر آپ ان کی شروحات دیکھیں، ملا علی قاری علیہ رحمہ جیسے بندوں نے عمدۃ القاری بخاری کی شرح لکھی، اور ان جیسے آدمیوں نے جو متفق علیہ ہیں ہر مسلک کے جو امام سمجھے جاتے ہیں، ملا علی قاری علیہ رحمہ، انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا کہ آپ کے سامنے وہ میت پیش کی گئی، آپ سے کی سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے اور باقاعدہ آپ کے سامنے نجاشی بادشاہ کا جنازہ رکھا گیا تو آپ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ تو اس کا مطلب یہی تو علم غیب ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ انہیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی، انہیں یہ مسئلہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یاد نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ان کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ تو میت کا سامنے ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، میت سامنے ہوگی۔ تو کئی ایسے جنازے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نہیں پڑھے، کچھ ایسے صحابیات تھیں جو جن کا وصال ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خبر جو ہے وہ دی گئی کہ بعد میں دی گئی جب دفنا دیا گیا۔ یہاں سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اگر ان کو علم ہوتا تو جنازہ پڑھ لیتے، علم ہوتا تو یہ اس طرح نہ کرتے،
علم ہوتا تو آپ کو نہ بتایا جاتا. تو یہ ساری چیزیں اس طرح اس حدیث پہ کہتے ہیں. حالانکہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ سب نے پڑھ لیا، جنازہ پڑھنے کے بعد دوبارہ جنازہ نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر گھر کے بندے جنازہ پڑھ لیں دوبارہ جنازہ نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ واضح فرمانا تھا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے دفنا دیا، جنازہ پڑھ دیا. یا رسول اللہ دفنا دیا، جنازہ پڑھ دیا. رات کا کافی پیر ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ ادا کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں پوری امت کا جو ہے وہ والی بھی ہوں، پوری امت کا وارث بھی ہوں. جب تک میں جنازہ نہیں پڑھوں گا کسی اور کا جو ہے وہ حق ادا نہیں ہوگا، تو میرے پڑھنے سے پھر جنازہ جو ہے وہ ادا ہوگا. تو آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے، قبر سامنے تھی یعنی وہ جنازہ سامنے تھا، تو آپ نے جو ہے وہ جنازہ ادا کیا. تو غائبانہ نماز جنازہ کا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے. چوتھا، جنازہ زمین پر رکھا ہونا چاہیے، یعنی ایسی چیز جو زمین پر قرار پکڑی ہو اس پر جنازہ رکھنا چاہیے. مثلا آپ اگر سواری پہ ہیں، سواری پہ آپ نے جنازہ رکھا تو جنازہ نہیں ہوگا. تو بالکل کسی چیز جو زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور باقاعدہ جو ہے اس میں حرکت نہ ہوتی ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ جنازہ رکھ سکتے ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایمبولینس میں جنازہ ہو جاتا ہے یا نہیں. ایمبولینس میں جنازہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ ایمبولینس رکی ہوئی ہو اور باقاعدہ میت جو ہے وہ امام کو نظر بھی آ رہی ہو کہ سامنے جو ہے وہ باڈی بڑی ہوئی ہے اس کی. تو اس صورت میں جو ہے بہتر یہ کہ ایمبولینس سے نکال کے رکھا جائے. اس کے بعد پانچویں چیز ہے جنازہ نمازی کے آگے قبلہ کو ہونا چاہیے. یعنی نمازی جنازہ جو جنازہ ادا کرنے والے ہیں ان کا جو ہے وہ امام جو ہے وہ پیچھے ہو، جنازہ امام کے آگے ہو. جس طرح یہ ان کو ارشد شریف کی محبت کا بخار چڑھا ہوا تھا، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا. جنازے اگر آپ نے کبھی تھوڑا سا اس ویڈیو کو غور سے دیکھا، جذبات سے ہٹ کے، پاکستانی قوم جذباتی بہت ہے، دکھ ان کو بڑا ایک دم ہو جاتا ہے. تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ادھر دکھ ہے تو میلاد کے جو جلوس میں لوگ شہید کیے گئے انہیں دکھ اس چیز کا نہیں ہے، انہیں صرف ایک بندے کا دکھ بہت زیادہ ہے. تو یہ بھی چیزیں ہمیں دیکھنی ہے، برابر رکھنا ہے. میں بار کیف وہ ایک الگ معاملہ ہے. جنازہ جب اس کا دیکھا گیا تو کیا تھا، لوگوں نے امام کے آگے کھڑے ہو کے جنازہ ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جنازہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی میت کہیں درمیان میں تھی اور نہ کوئی امام کا پتہ ہے امام کدھر کھڑا ہے. امام بھی لوگوں کے بیچ میں کھڑا تھا، امام لوگوں سے آگے نہیں تھا. اس طرح جنازہ قتل ادا جو ہے وہ نہیں ہوتا. اس کا بھی جنازہ انہوں نے خراب کی ہے، اپنا بھی جنازہ خراب کیا ہے. تو بس یہ ایک عجیب سا ایک معاملہ ہے. یہ صرف جو ہے وہ دین سے دوری اور دینی معاملات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. یعنی اس وقت لوگ وہاں پہ آگے بھی کھڑے تھے، امام کو دھکے لگ رہے ہیں، تو اس طرح جنازہ ادا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنازہ نمازی کے جو ہے وہ آگے قبلہ کو ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ نمازی آگے اور جنازہ پیچھے ہو. چھٹا، میت کا بدن فرض حصہ جو ہے وہ چھپا ہونا چاہیے. یعنی میت کا جو فرض حصہ ہے، مثلا اگر مرد ہے تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس کا یہ حصہ چھپا ہونا چاہیے. اگر کفن میسر نہیں تھا، جتنی غربت تھی یا کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی اس کو کفن دینے کی، تو اتنا سا تو کم از کم چھپا ہونا چاہیے. اگر عورت ہے تو عورت جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ اس کا ستر ہوتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ چھپا ہونا چاہیے. ساتواں، میت کا امام کے محاذی ہونا. محاذی کا مطلب یہ ہے کہ محاذی مطلب یہ کہ ایک ایسا میت کا جو بدن ہے امام کے بالکل سامنے ہو. یعنی جو سینہ ہے امام کا وہ بالکل میت کے سینے کے برابر ہونا چاہیے. یعنی اس طرح امام جو ہے وہ کھڑا ہو. یہ نہیں کہ امام کھڑا ہے تو میت اس کے دائیں پڑی ہے یا میت اس کے بائیں پڑی ہے یا امام اس کی ٹانگوں کی طرف کھڑا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یعنی میت اس طرح سامنے رکھنا کہ اگر کوئی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہو تو اس کا جو سینہ ہے امام کے سینے کے بالکل مقابل ہو. یعنی امام اس طرح کھڑا ہو تو تب جا کے جو ہے اسے محاذی کہا جاتا ہے. تو میت کا امام کے محاذی ہونا بھی ضروری ہے. اگر ادھر ادھر بھی ہو جاتا تب بھی جنازہ ادا نہیں ہوتا. تو یہ 7 شرائط ہیں جن کا ہونا ضروری ہے. یہ اس لیے آپ سے ڈسکس کی ہیں یا تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہماری طرح ہرگز نہیں ہو سکتے. یہ آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے. کوئی نبی بھی جو ہے وہ عام آدمی کی طرح، میں ایک سادہ سی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن پاک کی آیت ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، سورہ نساء کی یہ آیت ہے، غالباً آیت نمبر 28 ہے. ٹھیک ہے، 28 یہ دیکھ لیجئے گا، یا 78 نمبر ہے، 28 یا 78. مجھے 8 تو کنفرم ہے، آپ پیچھے یہ نہیں پتا کہ 2 ہے یا 7 ہے، مگر 28 ہے غالباً، 28 یا 78. سورہ نساء کی آیت ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا، کمزور پیدا کیا گیا.
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की जो रिवायात हमें मिलती हैं, अगर आप देखें, आपने जो है वो अपनी जो ही आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने इस तरह मुट्ठी बंद की, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं, एक निदाई बखिन बखिन काबाजा मोहम्मद दुनिया कुल्लेहा, और इसको शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा ने भी लिखा। और इसके अलावा इसको जो है वो किताब का नाम जो है शरा जरकानी, अल्लामा जरकानी अलैहिर्रहमा ने शरा जरकानी के अंदर भी जो है वो इसको जो है वो नकल किया आपने। और आपने ये बहुत पुराने जो है वो बुजुर्ग हैं, ये देवबंदी वहाबी पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त के ये बुजुर्ग हैं, उन्होंने बकायदा इस रिवायत को लिखा है कि अल्फाज ये हैं कि आपने मुट्ठी जब बंद की तो एक निदा आई, एक आवाज आई, वो आवाज क्या थी, बखिन बखिन काबाजा मोहम्मद दुनिया कुल्लिहा, मुबारक हो नबी पाक ने सारी दुनिया पर कब्जा जमा लिया है। मैं और आप पैदा हुए हैं कमजोर, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं तो ताकत लेकर, इख्तियार लेकर पैदा हुए हैं। बचपन के वाकयात आपके बेशुमार। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब आप जो है वो अपने पंगूड़े में थे, इस तरह इशारा करते थे तो चांद आपकी उंगली का खिलौना बन जाता था। हमारे घर का कोई बच्चा हो तो वो उंगली से इशारा करे तो उसकी उंगली के इशारे पर जो झुंझुना होता है वो भी हरकत नहीं करता, वो जिसे हम पंजाबी में छड़कला कहते हैं, वो भी हरकत नहीं करता। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे पे तो चांद हरकत करता है, तो ये किस तरह हमारी मिसल हो सकते हैं। दूसरी आयत मुबारका है हल अताल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, सूरह दहर की पहली आयत है कि इंसान पर एक ऐसा जमाना गुजरा है जिसमें वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। ठीक है, उसका कोई जिक्र नहीं था। ये मेरी और आपकी पैदाइश का जिक्र है, हमें कोई नहीं जानता था, हमारा वजूद जो है वो उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये आएगा या नहीं आएगा। हम पानी के कतरे से शुरू हुए हैं, पानी का कतरा, फिर खून की फुटकी, फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर बोटी बने, फिर जो है वो अगला जिस्म जो है वो तश्कील दिया। ये मेरी और आपकी तख्लीक की बात है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, आपको आपकी विलादत से 300 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकायदा अपने हवारियों को कहते हैं मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं तुम्हें बशारत देता हूँ एक ऐसे रसूल की जिसका नाम अहमद होगा, वो मेरे बाद आएगा। तो मुझे और आपको कोई पैदाइश से पहले नहीं जानता था, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया आपकी पैदाइश से पहले जानता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अता के जानते हैं आपको, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से जो है वो जमीन पर जो है वो भेजा जाता है, आपको इरसाल किया जाता है, तो उस वक्त आपने बकायदा ये नाम जो है वो अर्श की जो है वो साख पे देखा, अर्श के ऊपर देखा, अर्श के पायों पे देखा, जन्नत के दरवाजों पे देखा, अल्लाह के नाम के साथ ये नाम मोहम्मद मिला हुआ था। तो जिसके चर्चे जो है वो पहले हैं, उनकी विलादत से पहले लोग जानते हैं, तो वो मेरी और आपकी मिसल कैसे हो सकते हैं, हरगिज़ नहीं। ठीक है, एक वो शेर है उर्दू का, तू रेंगता है फर्श पर, अर्श पर उनकी गुजर, यानी मेरी और आपकी गुजर क्या है, ये अर्श ही है, ठीक, फर्श है, फर्श पे हम जो है वो रेंगते ही हैं, पाँव घसीट के चलते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा करीम की शान क्या है, मेराज की रात आप सिदरतुल मुंतहा से भी आगे निकल गए, जहाँ जिब्रील पास कर गए, वहां से मुस्तफ़ा के सफर का आगाज हुआ। पहले बुराक था, बुराक के बाद फिर जो है वो रफ रफ लाया गया और आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, और सिदरतुल मुंतहा के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी शान के मुताबिक गए हैं, अपनी ताकत के मुताबिक गए हैं। अब ना बुराक है ना कोई और सवारी है, तो अब देख लें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी रफ्तार कितनी है। तो ये मेरी और आपकी मिसल हरगिज़ नहीं हो सकते। तू रेंगता है फर्श पर, अर्श पर उनकी गुजर, खुद ही तू इंसाफ कर, वो भी बशर तू भी बशर। अब तू भी बशर है, वो भी अगर तू बशर मानता है, लेकिन तेरी बशरियत और तरह की है, उनकी बशरियत जो है वो और तरह की है। जो मामलात तेरे हैं वो मामलात उनके नहीं है। उनको अल्लाह ताला ने जो इज्जत वकार जो शान अता फरमाई है वो तुम्हें नहीं दी, ये कभी भी हमारी मिसल नहीं हो सकती। जिस तरह मर्जी नतीजा ये निकालते रहे, यानी अजीब उम्मती हैं, ये अपने नबी में नक्स निकाल के तौहीद बचाते हैं। तो इनसे बड़ा बेवकूफ, अहमक और जाहिल कोई बंदा नहीं है जो अपने नबी में नक्स निकाल के तौहीद बचाए। बल्कि तौहीद इस तरह बचती है कि अल्लाह ने महबूब वो दिया है जिसकी शानें इतनी है, जिसका कमाल इतना है। जब उसने अपने महबूब को इतना कमाल दिया, वो खुद कितने कमाल वाला होगा। ये तौहीद का बचाव है, ना कि इसके उलट जो है वो चलना। तो मौजूद जो है वो बहुत दूर निकल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नमाज जनाजा के रुकन कितने हैं? तो नमाज जनाजा के जो अरकान है वो दो हैं। ठीक है, नमाज जनाजा के दो रुकन हैं।
تو اب پوچھا گیا جی وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا 4 بار اللہ اکبر کہنا، یعنی 4 تکبیریں، یہ نماز جنازہ کا رکن ہے، اور قیام کرنا۔ رکن نہ ہو تب بھی جنازہ نہیں ہوتا، مطلب کسی نے 4 تکبیریں نہیں کہیں، اللہ اکبر زبان سے ادا نہیں کیا تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ تو 4 تکبیریں کہنا ضروری ہے، قیام کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے کرتا ہے بغیر عذر کے، تو اس کا جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ پڑھے تو نماز جنازہ ہو جائے گا۔ ابھی آپ کو بتایا ہے بغیر عذر کے نہیں ہو سکتا، تو بغیر عذر بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ پڑھی تو نہ ہوئی۔ ہاں اگر ولی یا امام بیمار تھا، اس نے بیٹھ کے پڑھائی اور مقتدیوں نے کھڑے ہو کے پڑھی تو ہو جائے گی۔ اس میں شرط ہے ولی یا امام۔ ولی وہ ہوتا ہے جو میت کا بہت قریبی ہوتا ہے، جس طرح فوت ہوا اس کا بیٹا ہے تو بیٹا باپ کا جو ہے وہ ولی ہوتا ہے، اس طرح بیٹا فوت ہو گیا تو اس کا ولی جو ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ تو ولی یا امام اگر بیمار تھے، انہوں نے بیٹھ کے اگر پڑھا دیا تو پھر جو ہے وہ مقتدیوں کا ہو جائے گا، ادروائز اس طرح بیٹھ کے جنازہ نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ میں سنت کیا ہے؟ آگے بڑھے گی۔ نماز جنازہ میں سنت کیا ہے؟ نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں، 3 چیزیں لازمی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، اور تیسرا ہے میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 چیزیں سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کانوں تک، ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں، ایک جس طرح اگر آپ کبھی یتیمہ کے خاص کر جو ہمارے بچے ہیں، اگر آپ کا کبھی جو ہے وہ ڈی مارٹ جانا ہو تو یہ آج کل اکثر جنازے کی کتابیں اٹھا کے دے رہے ہیں اپنی، ٹھیک ہے، جنازے کا سنت طریقہ صحیح احادیث کی روشنی میں، وہ ایک چھوٹا سا وہ پرچہ سا ساتھ پکڑا رہے ہیں، کبھی اٹیچ کر دیتے ہیں، بندہ دیکھ کے وہ اٹیچ کرتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جو طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی جنازے میں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی اس میں پڑھا جاتا ہے، ہر تکبیر کے بعد ہاتھ کھول کے جو ہے وہ دعا مانگنی ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ جنازے کے اندر دعا مانگنا ان کو سنت نظر آتا ہے، لیکن جنازے کے بعد اگر کوئی دعا مانگے تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح ثابت نہیں ہے، یہ کسی صحابی نے نہیں کیا۔ تو اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں جو ہے باقاعدہ ان کے نزدیک بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ابھی اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہمارا بھی طریقہ کار صحیح احادیث سے ثابت ہے، جو جس طریقے پر ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جو درِ مختار میں لکھا ہوا ہے، اس پہ میں نے باقاعدہ پوری ایک کتاب لکھی ہے، جنازہ فقہ حنفی کا، یعنی جنازہ جو فقہ حنفی کا ہے وہ اہل حدیثوں سے مختلف کیوں، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ میں آپ سے جو ہے وہ شیئر بھی کروں گا، ٹھیک ہے، یہ میں کتاب آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اس کو دیکھیے گا، آپ لازمی پڑھیے گا، مختصر سی لکھی ہے، لیکن ان کی جتنی بھی حدیثیں یہ جنازوں پہ کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں اس کا رد بھی کی ہے باقاعدہ، اور اس کے اندر جو سکم تھے وہ بھی بیان کی ہیں۔ تو یہ باقاعدہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو ہم طریقہ پڑھنے لگے یہ باقاعدہ حدیثوں سے ثابت طریقہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی غیر شرعی یا جو ہے وہ خلاف سنت بات کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں پڑھتے نہ سورہ فاتحہ اور نہ ان کی تعزیت ہوتی نہیں ہے، میں تو ان کو مانتی نہیں کہ تعزیت کرنے آتے، یہ صرف پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی اتارنا، گونگلوں تو مٹی لانا، ہمیں یہ تعزیت نہیں کرنے آتے، بس یہ ان کا ایک عجیب ہی اپنا ہی طریقہ ہے۔ جو اہل سنت کا، ہمارا احناف کا جو طریقہ کار ہے جنازہ پڑھنے کا وہ کیا ہے؟ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے اسب دستور باندھ لے، یعنی پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھانے، ایک دفعہ بس آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے اور ناف کے نیچے باندھ لیے، پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا بھی ایک مخصوص اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے جو احادیث کا نچوڑ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، مختلف احادیث کو جمع کر کے انہوں نے یہ ثنا تیار کی ہے۔ پھر ہاتھ اسی طرح باندھے رکھے اور اللہ اکبر کہے، یعنی ہاتھ بندے رہیں گے، اللہ اکبر دوسری دفعہ کہے گا، درود پاک پڑھے گا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وہ یہ دعا درود یاد کرا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھ کے جو ہے وہ سارے درود شامل کر لیے جاتے ہیں۔ تو جس کو یہ نہیں آتا وہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اس کے لیے وہی جو ہے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح جب درود مکمل ہو جائے تو پھر اسی طرح اللہ اکبر کہے، بغیر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ بندے رہیں گے، پھر میت کے لیے دعا مانگے،
اور جب تین دعائیں جو دعا مانگ چکے، تیسری تکبیر کے بعد جب دعا مانگتا ہے، جب دعا مکمل ہو جائے چوتھی تکبیر کہے، ٹھیک ہے، اسی طرح چوتھی تکبیر کہے گا، پھر اس نے سلام پھیرنا ہوتا ہے دائیں بائیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، دونوں ہاتھ پہلے کھولے گا، پھر دائیں سلام پھیرے گا، پھر بائیں سلام پھیرے گا۔ جس طرح ہم اتحیات میں دونوں ہاتھ کھول دیتے ہیں، اسی طرح سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر طریقہ کار، بعض لوگ دائیں پھیریں گے تو دایاں ہاتھ نیچے کریں گے، بائیں پھیریں گے تو بایاں نیچے کریں گے، ہر ایک نے اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ میں بتاؤں آپ کو، جس طرح ہم اتحیات میں دونوں ہاتھ کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اتحیات میں دونوں ہاتھ کھول کے رکھتے ہیں، باندھے ہوئے نہیں ہوتے، اسی طرح سلام جب ہم جنازے میں پھیرنے لگے تو دونوں ہاتھ ہمیں کھول دینے چاہیے، پھر دائیں اور بائیں جو ہے وہ سلام پھیرنا چاہیے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے جنازہ کا۔ اب دعائیں کون کون سی مانگنی چاہیے؟ دعائیں کوشش کریں جی آپ یاد کریں۔ پہلی دعا ہے جو مشہور دعا ہے، مانگی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی بعض جگہوں پہ آئے ہیں، لیکن زیادہ تر علی ایمان تک پڑھی جاتی ہے۔ اس کا معنی جو ہے وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں، فی الحال آپ اس دعا کو دیکھیں۔ جو اہل حدیث جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو یہ بڑی اونچی دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ، یعنی یہی الفاظ موجود ضرور ہیں، الجنت وأعذہ من عذاب القبر ومن فتنة القبر وعذاب القبر۔ یہ مسلم شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ الفاظ جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی والی ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں الفاظ جو ہے موجود ہے۔ اہل حدیث زیادہ تر یہ نیچے والی دعا پڑھتے ہیں، اوپر والی نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ انہیں اس لیے تکلیف ہے اوپر والی دعا سے، کیوں یہ سننی پڑھتے ہیں۔ نیچے والی دعا جو ہے وہ ہر بندہ یاد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نیچے والی دعا ہر بندے کو یاد نہیں ہوتی۔ یہ آسانی کے لیے ایک دعا مخصوص کر لی جاتی ہے جو بچپن سے ان کو یاد کروائی جاتی ہے، تو اس لیے یاد، تاکہ کم از کم ایک دعا تو یہ پڑھ سکیں۔ تو یہ ہماری نیت ہوتی ہے، یہ ہمارا ذہن ہوتا ہے، کوئی اس میں کوئی دوسرا جو ہے وہ رائے نہیں ہے کہ ہم نے باقی حدیثوں کو چھوڑ دی ہے۔ یہ دعا اس لیے کروائی جاتی ہے، 2 لائنوں کی دعا ہے، صرف 2 لائنیں، آرام سے لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور بچپن سے جو ہی یہ بچہ ناظرہ شروع کرتا ہے، بچے کو کوشش کی جاتی ہے کہ جنازہ سکھایا جاتا ہے، یہ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ تو وہ دعا جو وہ آسانی سے یاد کر سکتا ہے، وہی علماء فقہا نے جو ہے وہ لکھ دیں، تاکہ وہ آسانی سے ان احادیث کی روشنی میں یہ دعا جو ہے وہ پڑھ لے جو اس کے لیے آسان ہو۔ تو یہ اس لیے دعا یاد کروائی جاتی ہے۔ یہ اہل حدیث زیادہ تر نیچے والی پھر اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، ہم کوئی بھی دعا جنازے میں اونچی نہیں پڑھتے، ثنا بھی پست آواز میں ہے، درود بھی پست آواز میں ہے، اسی طرح جو ہے وہ تیسری رکعت میں جو دعا مانگتے ہیں یہ بھی پست آواز میں ہے۔ یہ تو باقاعدہ سورہ فاتحہ کی قرات کرتے ہیں، ساتھ سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر جو لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، بڑی بڑی جناب ہاتھ اٹھا کے، اور جو میت کے جو ورثاء ہوتے ہیں اگر غلطی سے وہ اہل سنت تو سمجھتے ہیں کہ ان سے تو مخلص بندی کوئی نہیں ہے جی، انہوں نے تو بخشوا دینا آج، تو یہ ان کے معاملات ہیں۔ لیکن جنازے کے بعد ان کو دعا کا کہا جن کو موت پڑتی ہے، کہتے ہیں نہیں یہ بدعت ہے، حالانکہ جنازے کے اندر اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ مانگتے ہیں۔ ہم مانگیں تو خلاف سنت ہے، وہ مانگیں تو سنت بن جاتا ہے، باہر کیا۔ آگے بڑھیں جی اگلے پیج پہ، اگلی دعائیں ہیں۔ اب کافی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے یہاں پہ، کافی ساری دعائیں ہیں، میں بس برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم عبدک وابن امتک یشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدک ورسولک اصبح فقیرا الی رحمتک واصبحت غنیا عن عذابک تخلت من الدنیا واہلها ان کان زاکیۃ فزکہ وان کان مخطئا فاغفر له اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہا۔ اب یہ دیکھیں مستدرک حاکم کی حدیث ہے، تو یہ پھر ان کو پڑھنی چاہیے نا، یہ نہیں پڑھتے، بلکہ میں کہتا ہوں ان میں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا، یہ کیونکہ یاد کرنی مشکل ہے، ہو جاتی ہے یاد لیکن اس کو بار بار جو ہے وہ باقی دعاؤں کے ساتھ پڑھنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہم ھذا عبدک ابن عبدک ابن امتک ما من فیہ حکمک خلقتہ ولم یک شیئا مذکورا نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم لکنہ حجتہ والحقہ
بنبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مثبت بالقول الثابت فإنہ افتقر الیک واستغنیت عنہ کان یشہد ان لا الہ الا اللہ فاغفر له وارحمه ولا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ اللہم ان کان ذاکیا فذکرہ وان کان خاطئا فاغفر له. یہ بھی دعا جو ہے وہ لکھی گئی. تو یہ کافی ساری دعائیں ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ پہلی دو دعائیں ہیں یہ لازمی یاد کریں برکت کے لیے ہی صحیح. اس کے علاوہ جو چھٹی دعا ہے یہ چھوٹی دعا ہے، اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم لی یہ بسرها، ٹھیک ہے، واعلم بسرها وعلانیتها وجئنا شفاعنا فاغفر لها. تو یہ جو دعائیں ہیں یہ خاص کر عورت کے لیے، جب عورت کا جنازہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں. ہاں کی ضمیر عورت کے لیے، اگر مرد کے لیے ہے تو ہو کے لیے. کافی ساری دعائیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں جو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. پہلی دو ہی دعائیں ہیں، باقی جو ہے وہ آپ ویسے برکت کے لیے یاد کریں، یا ویسے دعا کے بعد نماز کے بعد اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں تو بے شک ان دعاؤں کو یاد کریں. تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حدیث اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.